فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا بھائی، مسلمان ہونا تو دور کی بات، مومن نہیں ہو سکتا بھائی، امیر المومنین ہونا تو دور کی بات، مومن نہیں ہو سکتا وہ کہ جو آپ کو لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب آپ مما قضیت، جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر آپ کے فیصلے پہ بال برابر بھی اس کے دل میں شک نہ آتا ہو۔ شک کا اظہار کرنے والا تو کافر ہے، شک کو چھپانے والا مومن نہیں ہے۔ میں لفظوں کو اور کہہ دوں، شک کا اظہار کرنے، نبی کے فیصلے پر شک کرنے والا، ان من اگر مگر بولنے والا کافر، لیکن نبی کے فیصلے پہ دل میں بال لے کر آنے والا منافق، نبی کے فیصلے پر دل میں بال لانے والا منافق، کہ یہ مان تو رہا ہے، وہ خاموش تو ہے مگر دل میں اس کے شک آ رہا ہے۔ جو نبی کے فیصلوں پہ شک کرے وہ مومن نہیں ہے۔ سورہ حجرات کے اندر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، 15ویں آیت سورہ حجرات کی۔ ارشاد ہو رہا ہے مومن وہ ہے، انما المؤمنون، مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وہ رسول ہی اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، ثم لم یرتابوا، پھر اپنے ایمان میں شک نہ کرتے ہو۔ شک کی مومن نہیں ہوتا، شک کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ ثم لم یرتابوا، خبردار وہ کبھی بھی شک نہ کرتا ہو، اور پھر جہاد کرتا ہو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، پھر جب یہ اس کیفیت سے گزر جائے گا اولئک هم الصادقون، پھر وہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جو نبی کے اوپر شک نہ کرتے ہو۔ نبی پہ شک کرنا، اب میں کہاں جاؤں، کہاں چلا جاؤں، بھائی نبی پر شک کرنے والے اور صلح امام حسن پہ شک کرنے والے، تھوڑی توجہ بڑھائیں گے، صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اور صلح حسن پہ شک کرنے والے، دونوں مومن نہیں ہیں۔ اس سال واپس چلے جاؤ، سرکار نے فرمایا علی لکھ دو کہ ہم اس سال واپس جا رہے ہیں، آئندہ سال اتنے لوگ لے کر آئیں گے، سرکار نے فرمایا علی لکھ دو آئندہ سال اتنے لوگ لے کر آئیں گے۔ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں دیں گے، علی لکھ دو ہمارا آدمی ان کے پاس گیا تو یہ واپس نہ دیں، ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ مولا نبی نے فرمایا علی لکھ دو ان کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس کریں گے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جتنا آج شک ہوا ہے کبھی شک نہیں ہوا۔ بھائی 1400 سال کے بعد آج یہ ساری شکیں نبی انہی کی مان رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد بھی آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری انہی کی مان لی، جو وہ کہہ رہے تھے نبی نے ساری انہی کی بات مان لی۔ تو اس وقت کے لوگوں کا کیا حال گزرا ہوگا؟ کہنے لگے جتنا آج شک ہوا ہے نبی پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بھائی سرکار کو کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کاٹو، ہم محمد رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ سرکار نے فرمایا محمد رسول اللہ کاٹ دو، پھر کیا لکھیں؟ لکھو محمد ابن عبداللہ، نبی نے فرمایا لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ یہی تو سرکار فرمانا چاہ رہے ہیں اور یہی تو امام حسن فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی سرکار کی سیرت پر غور کر لے اور امام حسن کی سیرت پہ غور کر لے تو کبھی جھگڑا ہی مسلمانوں میں نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث کہتی ہے لو کان الحلم شخصا، اگر حلم شخص بن کر آ جائے، حلم بردباری تحمل مزاجی برداشت اگر شخص اور شخصیت بن کر آ جائے، لو کان الحلم شخصا، اگر حلم شخص بن کر آ جائے لکان الحسن، تو وہ امام حسن ہوں گے۔ پوری ذات اگر کسی کی حلم بن جائے، پوری ذات کسی کی اگر بردباری اور تحمل مزاجی بن جائے تو وہ امام حسن کا وجود ہے۔ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کاٹو، بھائی محمد الرسول اللہ کٹوایا
کیا لکھوایا؟ محمد ابن عبداللہ. محمد رسول اللہ ٹھیک تھا تو محمد ابن عبداللہ غلط کب ہے؟ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی خدا کے واسطے. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا مجھے صحیح طرح سب نظر بھی نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ اگر وہ چیز ہٹا کر وہ چیز رکھی جا رہی ہے تو جو چیز ہٹائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، تو جو رکھی جا رہی ہے وہ غلط کب ہے؟ یہی تو جوانوں کو بتانا ہے، مسلمانوں کو بتانا ہے کہ اگر یہ چیز ہٹ کر یہ چیز رکھ دی جائے تو کون سی غلط ہے. وہ چیز ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز تو ٹھیک ہے. سرکار سے کہا گیا آپ واپس چلے جائیں، نبی نے فرمایا ہم واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال اتنے لوگ لے کر آئیں گے. سرکار نے فرمایا آئندہ سال اتنے لے کے جائیں گے. ہر صلح حدیبیہ کے بعد ایک فتح مکہ یقینی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. بہت بڑا مجمع ہے، کھلی بھی جگہ ہے، یہاں تو آپ کا صلوات پڑھنا محسوس ہو رہا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے. کھلی جگہ پہ تو محسوس ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ بہت خوب دل سے آپ صلوات پڑھ رہے ہیں. میں کچھ منزل آگے آنا چاہ رہا ہوں. سرکار سے کہا گیا کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آگے ہم واپس نہیں کریں گے. نبی نے فرمایا ہمارا اگر چلا جائے تو یہ واپس نہ کریں، ان کا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کا واپس کر دیں گے، ہمارا واپس؟ بھائی جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اسے واپس لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو وہاں سے ہمارے پاس آ گیا یہ واپس مانگ رہے ہیں نا، مسلمان بنا کے لوٹانا تو پھر ہمارا ہنر ہے. پھر بھیجو اسے، ان کا آدمی ہمارے پاس آیا واپس بھیجو اسے. مانگ رہے نا دے دو. یہ جائے گا بھی تو پھر مسلمان بن کے رہے گا. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے. دیکھیے مسلمان کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے. مجھے مت کہلوائیے کہ مسلمان کی تاریخ کیا ہے. میں مسلمان بیچارے پر کیا بات کروں جب مسلمانوں کے حکمران شراب پیتے ہوں. ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ جی مسلمانوں کی تاریخ کے اوپر کیا بات کریں؟ یہ کشور گشائی کو اسلام سمجھتے ہیں، یہ تلواروں کے چلانے کو جہاد سمجھتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ کسی کو اپنے مفاد کی خاطر مارنے کو عبادت اور جہاد سمجھتے ہیں. مسلمان تو جب چاہتا ہے اپنے ہر کام کو اسلام کہہ دیتا ہے. مسلمان کی تاریخ بتانے پر آئیں گے تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. مسلمان کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے. مسلمان کی تاریخ کیا ہے میں کیوں بتا کر آپ کا مزاج خراب کروں؟ اسلام کی تاریخ اہل بیت کی تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ مولا علی کی تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ کربلا کی تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ امام حسن کی تاریخ ہے. مدینہ منورہ میں امام حسن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. سامنے سے شامی ایک مدینے میں داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ خاص احترام ہے کسی شخصیت کا جسے لوگ لے جا رہے ہیں. پوچھتا یہ کون ہے جس کا اتنا احترام ہے؟ کہ یہ حسن مجتبیٰ ہے، صدق اکبر مصطفیٰ ہے، سرکار تو جہاں کے بڑے بیٹے ہیں. تو وہیں سے امام حسن کی توہین شروع کی. تمہارے بابا ایسے، تمہاری ماں ایسی. بے ادبی کی حد سے گزرنے لگا. امام کا رخ کسی اور طرف تھا، حضرت نے اس کی طرف رخ کیا. جو چاہنے والے ساتھ چل رہے تھے ان کا غضب، ان کا غیظ بڑھ رہا تھا. امام نے سب سے اشارہ کر کے کہا کوئی جواب نہیں دے گا، اسے بولنے دو. جیسے جیسے وہ بدتمیزی بڑھا رہا تھا امام کے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے. امام کے قدم بڑھ رہے تھے، ادھر سے بدتمیزی بڑھ رہی تھی. بالکل قریب آ کے امام کھڑے ہو گئے. اس نے جتنا جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا. جب خاموش ہو گیا حضرت نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. اللہ اکبر. فرمایا مسافر لگتا ہے، تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے. کچھ دیر آرام کر لے، کھانا کھا لے، ہم تجھے بستر بھی دیتے ہیں، ہم تجھے کھانا بھی دیں گے. پھر جب جانے لگے گا تجھے سواری بھی دیں گے. پھر تجھ سے پوچھوں گا کہ تو کیا کہہ رہا تھا. پیروں پر گر گیا، کہنے لگا اتنا بڑا اخلاق. اسلام ایسے پھیلا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.